وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين محمد کی محبت دین حق کی شرط اکبر ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اکبر ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے محمد جس کو پیارے ہیں اللہ کا وہ پیارا ہے محمد کی محبت ہے سرد آزاد ہونے کی محمد کی محبت ہے سرد آزاد ہونے کی اللہ کے نام توحید میں آباد ہونے کی ہر قسم کی حمد و ثنا رعایت بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات برکات اور اس کے بعد انگنت بے شمار لا تعداد السلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء امام خدا احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پیغمبر انتصار آمینہ کے لال دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
3 نام یہ لیے تو یہ پھر ملا کے کتنے ہو گئے 8. احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اگر اللہ اور رسول کو چھوڑ کر وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ کر ان تینوں کو ایک سائڈ میں کرو اور وہ 8 ایک سائڈ میں، فرمایا کہ اگر تم ان تینوں کو چھوڑ کر ان 8 کو پسند کرتے ہو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ رب کا عذاب جو آئے گا اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں. اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم سوچیں ہماری زندگی کا لاحق ہو گیا، ہم نبی کے ساتھ محبت کے دعوے میں کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے، بڑا پیار، بڑی عزت اور بڑی محبت کن کے ساتھ؟ اللہ رسول کے ساتھ. بڑے نارے یہ وہ، لیکن جو حقیقی معنوں میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم پیچھے ہوتے کیا کریں گے؟ ہم نے ان کو بھی تو رکھنا ہے. کن کو رکھنا ہے؟ ان کو عزیز و اقربا رشتہ داروں کو بھی رکھنا ہے. کیا کریں؟ ایک طرف اللہ اور رسول اور ایک طرف عزیز و اقربا رشتہ دار، اور ان میں اولاد بھی اور ان میں بیٹے بھی، بھائی بھی، بیویاں بھی، اور بیویوں کے علاوہ قربا قبیلہ، پانچوں کے پانچوں رشتے. ایک طرف اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے اور ایک طرف ان پانچوں کی محبت ہوتی ہے. ذرا دیکھیے خوشی اور غمی کے موقع پر ہم اللہ اور رسول کی محبت کو قربان کر کے ان پانچوں کی محبت کو ہم بجا لاتے ہیں. کیا کریں؟ اللہ اور رسول کی محبت جب قربان ہو جاتی ہے، ان پانچوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اور رسول کی معصیت، ان کی نافرمانی سے کرنے سے بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے پکڑنا ہے، کیونکہ رب نے جو کہا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر تم اللہ اور رسول کی محبت کو چھوڑتے ہو، ان کو زیادہ عزیز جانتے ہو، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہو، اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، ان کی ذات کو لیتے ہو، اللہ رسول کی ذات کو چھوڑ دیتے ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی گرفت کا انتظار کرو. اس میں کسی قسم کی کوئی دیر نہیں لگے گی. تو بھائی سوچ لینا چاہیے. تو بات کر رہے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت کی ذات کے ساتھ محبت، ذات کے ساتھ محبت. اب ذات کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ اب ذات کے آخرت کی ذات کے ساتھ جو محبت کرنی ہے تو محبت اس انداز میں ہونی چاہیے، اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا. اپنی جان سے زیادہ محبوب کس کو جانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سنے. الفاظ سننے کے بعد فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، کامل ایمان والا نہیں بن سکتا، اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ محبت میں وسلم کے ساتھ نہیں کر دیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے، زبان مقدس ہے، تو اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں فَأَنْتَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحِبُّ إِلَىٰ مِن نَفْسِي إِلَيَّ مِن نَفْسِي، فرمایا مجھے آپ کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ صلی اللہ کے ساتھ. اس بات کو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت. جب اتنی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے کے بعد الان یا عمر، اے عمر اب آپ کا ایمان تکمیل کو پہنچ گیا، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. اور ادھر ایک ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جب گھر کے اندر ہوتا تو مجھے میرے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، لیکن جب آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے تو بے چین ہو جاتا. لیکن آج اپنے گھر کے اندر موجود، اپنے گھر کے اندر موجود بیوی بچے بھی ہیں، لیکن آپ کی یاد ستائی. سوچا کیوں نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤ. اب ذہن کے اندر یہ بات بھی میرے آئی، وہ ٹائم تو ہر انسان کے اوپر آنا ہے جو رب نے مقرر کیا ہے. جب آپ چلے جائیں اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، کل قیامت کے دن آپ جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اللہ تو آپ جنت کو اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا کر دے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا حال، ہمیں تو مقام اگر جنت کے اندر ملا تو چھوٹا سا مقام ملے گا، سائڈ میں کسی کونے میں مل جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی اسٹڈی نہیں کی؟ قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن میں رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہے کار میں چلے اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، بس اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ ملائے گا، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا اور جن پر اللہ کا احسان ہوا، اللہ ان کے ساتھ ملا. اب یہ احسان، یہ انعام، یہ رب العالمین نے کن لوگوں پہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا. قرآن مجید کی آیت کریمہ 4 لوگوں
بنا پر؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی بنا پر، اطاعت کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین انبیاء کا ساتھ دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو، اپنے مقتدی کو یہ تسلی دی کہ کیا آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر ایمان رب نے کیا کہا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء بھی آ گئے اور صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین نے تو کار بھی آ گئے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ان چار لوگوں کا ساتھ میں نصیب فرما دے. خوش ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر تو ساتھ نصیب فرمائے. تو یہ ہے آپ جنت کی ذات کے ساتھ محبت، ذات کے ساتھ. اب ذات کے ساتھ محبت تو یہاں ہمیں آپ سلم کی شکل و صورت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور ذات کے ساتھ محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ سلم کی شکل و صورت کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. اب شکل و صورت کو ہم دیکھیں کہ ہماری شکل و صورت کیا ہے. حقیقی معنوں میں آپ سلم کی ذات کے ساتھ محبت تب ہوگی جب ہم اپنی شکل و صورت کو رسول جیسی شکل و صورت پائیں کہ جیسی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ویسی شکل پائیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دائی مبارک تھی کہ نہیں تھی؟ پھر بنانی چاہیے ویسے نہیں بنانی چاہیے. محبت تبھی ہوگی اور رسول کے ساتھ پیار تبھی ہوگا جب ہم حقیقی معنوں میں، حقیقی طور پر اگر محبت کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، پھر ہمیں آپ سلم کی شکل و صورت کو اپنانا پڑے گا. اپنا یہ شکل و صورت، پھر حقیقی معنوں میں محبت ہوگی، پیار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آئیے کسی عربی شاعر نے کیا یہ کوئی بات نہیں، اس نے کہا تعصر رسول وانت تدھر حبہ، تعصر رسول وانت تدھر حبہ. اب ہم نے یہاں پر یہ جانچ پرکھ کرنی ہے، پہچان کرنی ہے کیا حقیقی معنوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے. دیکھ رہے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ تاثر رسول، رسول کی معصیت کرتے ہو، رسول کی مخالفت کرتے ہو، رسول کی نافرمانی کرتے ہو. وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّهُ، لیکن ساتھ ہی محبت کے قابل آرامدہ ہو کہ ہمیں رسول کے ساتھ محبت بڑی ہے، رسول کے ساتھ پیار بڑا ہے، رسول کے ساتھ پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، الفت بڑی ہے ہمیں رسول کے ساتھ. لیکن حقیقی معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ مخالفت. حقیقی معنوں میں مخالفت. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھیے تھا، رب العالمین نے وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ کہ جو مخالفت کرے، جو بغاوت کرے رسول کے ساتھ. وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد، ہدایت جو ہے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ مخالفت کرے. اور ساتھ کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے دیکھنا ہمارے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساتھ آپ سلم کے صحابہ ہیں. صحابہ نے کس طرح سلم کے ساتھ محبت کی ہے اور کس طرح پیار کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، اور وہی آگے کریں ہیں. تو رب نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے علاوہ، مسلمانوں
لیکن اب قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو بھائیو بات کیا ہے کہ تعصر رسول وانت تظہر حبہ، ہے آج نبی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کیا کچھ نہیں ہوتا اور کیا کچھ ہے میڈیا کے بڑھیاں ہے، اور جن چیزوں کو رسول پسند نہیں کیا کرتا تھا، رسول ٹھکرایا کرتا تھا، اور جن چیزوں کو رسول توڑنے کے لیے آیا، لیکن آج یہ امتی ہے ان چیزوں کو اپنا رہا ہے، ان چیزوں کو اپنا رہا ہے۔ رسول نے کئی بار حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیت عن صوتین، مجھے دو آوازوں سے روک دیا گیا، منع کیا گیا، ان فرحتی و ان صدمتی، ایک آواز جو ہے وہ فرحت کے وقت ہے، خوشی کے وقت ہے، اور ایک آواز جو ہے وہ صدمے کے وقت ہے جب انسان کو صدمہ پہنچے، مجھے اس سے روکا گیا۔ لیکن آج مسلمان جو ہے محبت کا دعویٰ کرنے والا، رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، رسول کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرنے والا، تو انہی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہے جن چیزوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو رسول کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناز گانا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ رسول کی محبت، رسول کے پیار، یہ رسول کے ساتھ محبت ہو رہی ہے، یہ رسول کے ساتھ پیار ہو رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، اور جس چیز کو رسول ختم کرنے کے لیے آیا، یہ کیا نہیں ہم رسول کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، رسول کے ساتھ
شریف میں رب نے کیا کہا؟ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کائنات اطاعت کی، کیونکہ رب نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور رسول اپنی خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں، بولتا ہی کب ہے جب اس کا رب اس کو بتاتا ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی، میری مخالفت کی، اس نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی معصیت کی، اللہ کے نافرمانی کی۔ دوسری بات جامع ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت کو پڑھیے، قرآن مجید میں رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قل، کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری چاہت ہے، تمہاری خواہش ہے، تمہاری تمنا ہے، تمہاری آرزو ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے، رب العالمین کا تم سے پیار ہو جائے، اور انسانوں تمہارے ساتھ اللہ کا پیار ہو جائے، اللہ کی محبت ہو جائے، تمہاری اگر یہ چاہت ہے تو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ رب العالمین نے اگر آئیڈیا بنایا پوری انسانیت کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ رسول کی اتباع کرنا ہوگی، رسول کی پیروی کرنا ہوگی، رسول کو بھیجا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ جامع ترمذی فرمایا من احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت کے ساتھ، میرے طریقے کے ساتھ، میرے سلیقے کے ساتھ، میری بات کے ساتھ، میرے انداز کے ساتھ جس نے محبت کی، پیار کیا، فقد احبنی، حقیقی معنوں میں اس بندے نے میرے ساتھ محبت پیار کیا، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ یہ نہیں کہ انسان کہے رسول کے ساتھ محبت تو کریے، پیار تو بڑا، لیکن کیا کریں؟ یہ چیزیں یہ معاشرے کے اندر یہ دیکھنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو لے لیجیے، کل اللہ نے کیا کہا؟ اعلان کیجیے، ان کا آباؤ، اگر تمہارے آباؤ تمہارے آباؤ و ابناؤ تمہارے بیٹے، آگے وہی تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیوی، وعشیرتکم تمہارا قوم، تمہارے خطبہ کا بیوی۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ 5 رشتوں کا تذکرہ کیا، آگے پھر اللہ تعالیٰ کی اور واقعہ سے تذکرہ کیا، لیکن بعد میں کیا کہا؟ حب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور رسول سے زیادہ محبوبی یہ ہے، اللہ اور رسول سے زیادہ محبوبی یہ ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر رب کے عذاب کا انتظار، اس گھڑی کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں آیا، رب کی پکڑنا، اس کا انتظار کرو، ہوتا نہیں۔ اور شادی بیاہ میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے ہیں، کیا کریں جی؟ بیٹا بھی آیا ہے، یہ سارے کون لے کے آئے؟ ایک طرف اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، بیٹا لے کے آیا، کیا کی دنیا واجب ہے، مخالفت بھی کرنی ہے ساتھ اللہ رسول کی، اور پھر جب رب کی گرفت آتی ہے، کوئی حادثہ اور فاجعہ پیش آ جاتا ہے، کس کے اندر یہ چھریاں لے آئے، یہ پٹاخے لے آئے، یہ فلاں چیز لے آئے، اور جب کوئی حادثہ پیش آئے، آگ آ گئی، پھر کہتے ہیں جی اللہ کا حکم، اللہ نے تو دنیا سے کا حکم، اللہ کا حکم، اور آپ کو کہتا ہے اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ یہ معلوم ہے، اپنے بیٹوں کی بات مانی ہے، اللہ رسول کی بات نہیں مانی، اس بات میں تم نے بس بل ڈال دی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اگر پھر
की करिए जी मुंडिया ने भी किया मुंडे ले अपनाओ रब ने वो तस्कर किया तुम्हारे बेटे आगे फिर भाई की करिए जो भाई कहता जी जो तुम इवें काम ना किया तो असीं फिर नहीं आना चाहते इस वास्ते